میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ۔ ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا۔ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے ہٹے کر کے توڑے اتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تے رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھو نہ بلغم، نہ نیند نہ اونگ، نہ تھکن نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں: آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر۔ 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم۔ باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا۔ اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہاتھ میں سراہی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا۔ یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے۔ کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے۔ فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں گے۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پہوتے اپے کھاؤ، ٹھیک۔ اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے گا،
नौकर डालेगा, ये खादिम होंगे मोतियों की तरह चमकते हुए, वयतूफ़ अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, मोतियों की तरह हसीन नौकर खुद्दाम पेश करें, फिर फरिश्ते पेश करें, फिर जन्नत की हूरें पेश करें। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हें किन हाथों से जान पकड़ाएगी कि उंगली का इतना हिस्सा अगर सूरज को दिखा दिया जाए तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? मेरे नबी ने फरमाया ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और जन्नत की औरत का हुस्न मैंने ये बताया इतना। और 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। उसको थूक आता नहीं, थूक तो ऐब है, एवं थोड़ियां राला कठियां कोठियां करके जोर जोर मार के थू थू करे, तो अगर कोई एक आध कतरा भी समंदर में चला गया, कई साल हो गए समंदर का सफर, हर साल हो जाता है, कहीं ना कहीं समंदर का सफर हो जाता है। जब मैं समंदर की वसतों में आता हूं तो मुझे हदीस याद आती है, या अल्लाह क्या बनाया है तूने, इतने बड़े समंदर और एक कतरा उसका एक राल उसकी टपक जाए तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा दर्जा, आहा, अल्लाह हमें उसमें बना दे, आमीन तो कह दो। वो क्या है? वहां ना हूरें हैं, न फरिश्ते हैं, न नौकर हैं, न बूफे है। वहां है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। खुदा खुद मीर मजलिस बूद शब जाए कि मन बूदम अमीर खुसो, वहां अल्लाह होगा, खुद पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाय 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 हाय, वो नीचे वाले कहेंगे यार तो ये किवें लग गया, वो खुद कहेंगे, नीचे वो कहेंगे या अल्लाह ये इतना प्रोटोकॉल हमें क्यों मिला, हमें क्यों मिला, आप खुद ही साकी बन गए। तो अल्लाह फरमाएगा इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ा व कान सअयुकुम मशकूरा, मैं देखता था तुम्हें, नाफरमानी में तुम फरमा बरदार थे, बदकारियों में तुम पाक दामन थे, हराम के चक्करों में तुम हलाल पे थे, गफलतों के देश में तुम बेदार थे, तुम्हारी रात मेरी याद में गुजरती थी, आंसू बहाते, मैं देखता था। आज तेरा रब साकी है, पी। अल्लाहु अकबर। जन्नत के मिलने के बाद भी एक खला बाकी होगा, जब अल्लाह पर्दा हटा के सामने आएगा और अपना दीदार कराएगा, बस वही काम हो जाएगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, आप जन्नत के नेमतों को देखेंगे इन 2 आंखों से, आप जन्नत के नगमे सुने। अल्लाह जुनैद जमशेद की मग़फ़िरत फरमाए, मुझसे एक दफ़ा कहने लगा हम जो गाना तैयार करते हैं ना वो 3.5 मिनट का होता है, 3.5 मिनट, और उस पर भी हमें महीना लग जाता है, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। मैंने कहा 4 मिनट भी नहीं, 3.5 क्यों? कहने लगा बोर हो जाते हैं लोग, इतना लंबा सुनते नहीं, बोर हो जाते। मैंने कहा जन्नत में जब अल्लाह महफिल मौसीकी सजाएगा ना, महफिल मौसीकी सजाएगा तो पहला नगमा 70 साल का होगा, 70 साल। वो होगा जन्नत की हूरों से, अल्लाह कहेगा जन्नत की लड़कियों से, ये मेरे बंदे आए हैं, ये दुनिया में नहीं सुनते थे, आज इन्हें सुनाओ। तो जन्नत की लड़कियों की आवाज होगी और जन्नत के दरख्त साज बनेंगे और हवा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी, हवा उन्हें डायरेक्शन देगी। और उन हवा की, उसका नाम है मुसीरा, हवा का नाम मुसीरा, म्यूजिक डायरेक्टर मुसीरा। वो दरख्तों के पत्तों को इस तरह हिलाएगी कि हर दरख्त, हर टहनी, हर शाख, हर पत्ते से वो धुन निकलेगी जो दूसरे से जुदा होगी और आपस में मिक्स नहीं होंगी, हर धुन की लज्जत अलग सुनोगे। उसके साथ जन्नत की लड़कियों का गाना होगा, 70 बरस तक बैठे सुनते रहोगे। मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐसे बैठे हो ना तो यूं नहीं हो सकोगे, यूं बैठे हो तो ऐसे नहीं हो सकोगे, ऐसे हो तो सीधे नहीं हो सकोगे। इतना अल्लाह उसमें तुम्हें मजा देगा, गुम हो जाओगे। फिर अल्लाह कहेगा कैसा है, कहा चासा, हमारे पंजाबी में कहते हैं चासा। तो अल्लाह कहेगा इससे अच्छा सुनो, कहेंगे अच्छा वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या दाऊद, दाऊद आओ,
بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز تھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہا میں نے واپس کر دی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا؟ کہیں گے مزار، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنت ہی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھولا بیٹھیں۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں، اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اب دو تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی، ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ یوں پردہ ہٹائے گا، یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین، آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سر نگوں رہیں گے، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو اب اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل، اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اپنا اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی؟
ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف، ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش. اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں. کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو.